یہاں آپ کو بریکنگ نیوز نے سپریم کورٹ کا بانی پی ٹی آئی کو شفا اسپتال منتقل کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو شفا اسپتال منتقل کرنے کا حکم دیا ہے۔ تفصیلات حاصل کریں گے عرفہ فیروزکی سے۔ عرفہ بتائے گا کیا تفصیل ہے؟ دیکھیں، سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے جو وہ ابھی فیصلہ دیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو شفا اسپتال اگلی سماعت تک منتقل کرنے کا جو حکم دے دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو میڈیکل بورڈ ہے اس کی بھی تشکیل دینے کا ساتھ میں وہ بھی مقرر کیے جائیں تاکہ بانی پی ٹی آئی کا اس میں ہو سکے۔ جی عرفہ فیروزکی، آپ سے رابطہ دوبارہ کرتے ہیں۔ آپ کی آواز صحیح نہیں پہنچی۔ بانی پی ٹی آئی کو شفا اسپتال اگلی سماعت تک منتقل کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے، بانی پی ٹی آئی کو سخت سیکیورٹی کے تحت اسپتال منتقل کیا جائے، اسپتال کے باہر امن و امان کی صورتحال متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو اس وقت آگاہ کر رہے ہیں، سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو شفا اسپتال منتقل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو شفا اسپتال اگلی سماعت تک منتقل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو سخت سیکیورٹی کے تحت اسپتال منتقل کیا جائے۔ عرفہ یہ بتائے گا کہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل یا الشفا آئی اسپتال؟ لیکن شفا اسپتال جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کو منتقل کرنے کا جو ہے فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ یہ حکم دیا گیا سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کی جانب سے، اور یہ بھی کہا گیا کہ میڈیکل بورڈ بھی تشکیل دیا جائے جس میں آئی اسپیشلسٹ کو بھی جو ہے مقرر کیا جائے گا۔ ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ اڈیالہ جیل سے کے تحت اسپتال کو منتقل کیا جائے۔ یہ بھی ایک کنڈیشن لگائی ہے جن بار بار جو اس پر بات ہو رہی تھی اٹارنی کی طرف سے بھی، اور جب ملاقات ہوتی ہے تو باہر جو اس پہ تقاریر کی جاتی ہے، اس کو سیاسی جو وہ رنگ دیا جاتا ہے۔ اس پر جسٹس نعیم افسر نے بھی یہ بات کی کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جو ملاقات ہے اس کو سیاسی رنگ جو وہ نہیں دینا چاہیے، اس کو سیاست جو وہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس پر ایک کنڈیشن ضرور لگائی ہے سپریم کورٹ نے۔ یہ کہا ہے کہ اسپتال کے باہر آ کر سیاسی طور پر امن و امان کی صورتحال جو متاثر نہیں ہونی چاہیے، ایسا کوئی بھی اقدام نہیں ہونا چاہیے پی ٹی آئی کی طرف سے یا ان کے رہنماؤں کی طرف سے، یا جو بھی ملاقات کرنے جائے گا جس سے جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے وہ افیکٹ ہو۔ ساتھ ساتھ جو ڈیورنگ سماعت تھا وہ بار بار جو وکیل تھے پی ٹی آئی کے عزیز عزیر بھنڈاری، وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ بیشک آپ جو وہ باقی وکلا کو اگر نہ دیں لیکن کم سے کم جو بہن ہے عثمان خان ان کو ملاقات کی اجازت دے دیں، یا کم سے کم جو ڈاکٹر ہیں ان کو ان کے ساتھ جو ملاقات کی اجازت دے دیں، کیونکہ جو ان کی رپورٹ ہے یہ اس میں کچھ انہیں تشویش کا اظہار جو انہوں نے کیا تھا۔ لیکن جو سپریم کورٹ کے ججز تھے بینچ تھا، اس نے بار بار جب انہوں نے ایک ہی بات کی کہ جو یہ باہر آ کر ملاقات کے بعد جو سیاسی ٹاک ہوتی ہے یا اس کو سیاسی الفا ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائے گا کہ عدالت کی جانب سے کوئی تاریخ بتائی گئی ہے کہ کب تک بانی پی ٹی آئی کو ہسپتال منتقل کیا جائے؟ دیکھیں، یہ فیصلہ تو دے دیا گیا ہے اور یہ ابھی سے ہی امپلیمنٹ ہو گیا ہے، یعنی کہ آج ہی کسی بھی وقت ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر کہ بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل سے سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق جب وہ شفا اسپتال جو منتقل کر لیا جائے۔ یہ آج سے ابھی اور امپلیمنٹ ہو گیا ہے۔ اب یہ کب تک سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے پاس یہ فیصلہ جاتا ہے، کب یہ سیکورٹی کے تحت جو وہ ان کو منتقل کرتے ہیں، یہ اب دیکھنا ہوگا۔ لیکن ابھی یہ امپلیمنٹ ہو گیا ہے اور کسی بھی وقت ان کو اڈیالہ جیل سے شفا اسپتال منتقل کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے عرفہ، اور یہ بھی بتائے گا کہ آج سماعت میں کون کون شامل تھا؟ دیکھیں، آج سماعت میں جو ہے وہ بہنیں بانی پی ٹی آئی کے کافی پی ٹی آئی کے جو ہے وہ رہنما بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی بھی جو ہے وہ ہمیں نظر آئے۔ جو پی ٹی آئی کے وکیل تھے عزیر بھنڈاری وہ بھی تھے، انہوں نے دلائل دیے۔ سلمان اکرم راجہ بھی جو ہے وہ موجود تھے۔ اس پر جو وہ جسٹس شاہد وحید نے ڈیورنگ سماعت جو ہے وہ کچھ ریمارکس کیے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ بہنوں سے ملاقات کو یہ آسان نہیں ہے، ان کا بنیادی یہ حق ہے، ریاست کا کام نہیں کہ قانون کی خلاف ورزی جو ہے وہ کریں۔ اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہدایات پر عمل جو وہ کیوں نہیں کیا، اس پر بھی جو بات کی گئی تھی۔ ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو سپریم کورٹ نے یہ بھی ہدایات دی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کا جو میڈیکل رپورٹ ہے، بہنوں سے ملاقات کا ریکارڈ اور جو بچوں سے جو 2 بچے ہیں ان کے انگلینڈ میں، ان کے سے جو کال پہ بات ہوئی ہے اس کا بھی ریکارڈ جو ہے وہ سلیکٹ کر لیا ہے ساتھ میں۔ اور جو ایک اس میں چونکہ یہ 5 پٹیشنز تھیں، مختلف اس میں تھی، اس میں ملاقات کی بھی تھی، اس میں توہین عدالت کی بھی تھی، اس میں علاج کے حوالے سے بھی تھی، تو اس پر جو ملاقات کے حوالے سے جو ریکارڈ ہے وہ
आइंदा समाअत पर उन्होंने जो वो तलब कर लिया और उसकी जो समाअत है वो भी जो है वो ब्रेक से पहले ही जो मुलतवी कर दी गई थी। लेकिन ये भी कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हिदायत दी कि बताया जाए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी जो वो क्यों की गई थी, और ये जो छुट्टियां हैं गर्मियों की उसके बाद तक जो मुलाकात के हवाले से जो पिटीशन है वो मुलतवी कर दी गई। लेकिन फिलहाल बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल अगली समाअत तक जो मुंतकिल करने का हुक्म सुना दिया गया। अच्छा अल्फा, ये बताइएगा कि अडयाला जेल हुकाम ने बानी पीटीआई की जो मेडिकल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई थी उसके मुताबिक तो जो माहिर अमराज चश्म ने से जो मुआयना करवाया गया था उनकी एक आंख नॉर्मल हो चुकी थी। जो तजवीज़ दी गई थी वो ये थी कि ब्लड प्रेशर की दवाएं और बढ़ाई जाएं और दवाएं तब्दील करने की सिफारिश थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये जो फैसला आया है कि उनको अस्पताल मुंतकिल किया जाए, तो क्या जो हुकाम ने जो रिपोर्ट जमा करवाई थी उनमें कोई तजाद था? देखिए, जो काम की रिपोर्ट थी वो गुज़िश्ता रोज यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई थी और वो एक अलग साथ में जो तिबी रिपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वो एक अलग भी इन्होंने जो है वो तलब की गई है। वो आइंदा समाज पर देखते हैं कि वो यहाँ जमा करवाई जाती है या नहीं करवाई जाती। फिलहाल सिर्फ जो आंखों के हवाले से जो बात की गई है और उस पर कहा गया कि इस पर जो वो एक डॉक्टर जो एक पैनल भी बनाया जाएगा और उसमें जो आई स्पेशलिस्ट है उनको जो है वो इंक्लूड किया जाएगा। को बाकायदा जो हिदायत दी है, ये मुख्तलिफ फैसला है। अब देखते हैं कि रिटन ऑर्डर में जो वो क्या स्पेसिफिकली जो वो हिदायत की जाती है। ठीक है अल्फा, फिरोज ज़की हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे और बता रहे थे कि आज सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत ये हुक्मनामा सामने आया है कि बानी पीटीआई को जेल मुंतकिल किया जाए और इस हवाले से बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल अगली समाअत तक मुंतकिल करने का हुक्म दिया गया है। मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बानी पीटीआई को सख्त सिक्योरिटी के तहत अस्पताल मुंतकिल किया जाए और अस्पताल के बाहर अमन व अमान की सूरत हाल मुतासिर नहीं होनी चाहिए, ये बात यकीनी बनाई जाए। आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया है। बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल अगली समाअत तक मुंतकिल करने का हुक्म जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए, बानी पीटीआई को सख्त सिक्योरिटी के तहत अस्पताल मुंतकिल किया जाए, अस्पताल के बाहर अमन व अमान की सूरत हाल मुतासिर नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है। बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल अगली समाअत तक मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया गया है। मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बानी पीटीआई को सख्त सिक्योरिटी के तहत अस्पताल मुंतकिल किया जाए और अस्पताल के बाहर अमन व अमान की सूरत हाल मुतासिर नहीं होनी चाहिए।